السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ پر اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے، آمین۔ آئیے بچوں، پارہ نمبر 17 کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بچوں، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اللہ فرماتا ہے، ہم نے آسمان و زمین کو اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے اس کو صرف کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، یعنی ہمیں کھیلنا ہوتا تو کھلونے بنا کر ہم خود ہی کھیل لیتے، مگر ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، یعنی سچ کو جھوٹ پر دے مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، یعنی سچ جھوٹ کو ختم کر دیتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو وہ جھوٹ ہیں اور ان کی وجہ سے تمہاری ہی تباہی ہے۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا، یعنی کھیل کود کے لیے نہیں بنایا کہ جو چاہو کرو، بلکہ ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن زندہ ہونا ہوگا اور حساب دینا ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کیا کام کر کے آیا۔ اچھے کیے تو جنت ملے گی، برے کیے تو جہنم ملے گی، کیونکہ یہ دنیا بچوں ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان بھی بیکار بغیر کسی وجہ کے نہیں پیدا ہوا۔ جی بچوں، ان آیات میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کا نظام ایک سنجیدہ نظام ہے، اس میں کوئی باطل چیز یعنی جھوٹ نہیں آ سکتا، نہیں ٹھہر سکتا۔ آئیے بچوں، میں آپ کو بتاتی ہوں باطل کیا ہوتا ہے۔ شیطان کی پیروی باطل ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، فرائض کو چھوڑ کر دنیا کی نعمتوں میں کھوئے رہنا باطل ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا لینا، شرک کرنا باطل ہے۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، یعنی حق کی جیت ہوتی ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ جو باطل پر ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں بچوں، اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اس طرح باطل کا ساتھ دینے والے کہا جا رہا ہے خود ہی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اور جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب کا مالک اللہ ہے، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ خود کو بڑا سمجھ کر اللہ کی عبادت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے، نہ ہی ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے، یعنی نہ اکتاتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ کوئی بریک لیتے ہیں۔ جی بچوں، یہ بڑی ہی خوبصورت آیات ہیں۔ ان میں بتایا جا رہا ہے کہ اے شرک کرنے والو، اس کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور رب، پالنے والا صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ وہ اس کا نظام چلا رہا ہے، یہی حق اور سچ ہے۔ اس سچ اور حقیقت کے مقابلے میں تم نے جو بہت سے خدا بنا رکھے ہیں وہ باطل ہیں، جھوٹ ہیں، اور باطل ہمیشہ حق سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے اس کائنات کا نظام صرف کھیل کود کے لیے نہیں بنایا بلکہ سنجیدگی سے بنایا ہے۔
فرشتوں کو ہی دیکھ لو، وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ بتایا جا رہا ہے وہ تمہاری طرح کھیل کود، ہنسی مذاق، دنیا ہی میں کھوئے رہنا اور یوں ہی زندگی گزار دینا ایسے نہیں کرتے، بلکہ سیریس ہو کر بڑی فکر اور توجہ کے ساتھ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، سستی اور کاہلی نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، لہٰذا وہ عبادت میں کوئی کمی نہیں کرتے، عبادت کر کر کے نہیں تھکتے، ہر وقت عبادت اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ جی بچوں، آئیے اب سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، کیا وہ لوگ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، مان نہیں لاتے، کیا وہ غور نہیں کرتے کہ پہلے یہ سب آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی، پھر یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ زمین لوگوں کے وزن سے ہلنے اور دبنے نہ لگے، ہم نے ان پہاڑوں کے درمیان قدرتی راستے یعنی درے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، مگر یہ ہے کہ اللہ کی ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے بلکہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں اور نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ پر تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جدا کیا، الگ کیا، اور سب جانداروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی نعمت کا ذکر ہے۔ جی بچوں، وہ ہے پہاڑ۔ آپ کبھی پہاڑ پر چڑھے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ کیوں بنائے گئے؟ جی، کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑ کیلوں کی طرح ٹھونک دیے ہیں تاکہ ہر وقت زلزلے نہ آتے رہیں اور ہم سکون سے اس کے اوپر رہیں۔ جی بچوں، آپ نے پہاڑوں پر قدرتی راستے تو دیکھے ہوں گے نا؟ وہ کسی انسان نے نہیں بنائے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے بنائے ہیں تاکہ تم آرام سے چل سکو۔ جی بچوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آخر میں پھر آسمان کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے اور یہ اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن شرک کرنے والے قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں حق کو مانتے بلکہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے خداؤں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جی پیارے بچوں، آئیے اب سورۃ الحج کی آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے، یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان پر پہنچ جائے اور اس مشکل کو یعنی اس مصیبت کو، آزمائش کو دور کرنے کی تدبیر کرے، طریقے ڈھونڈے۔ ایسی ہی کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور قرآن سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دین پر عمل کر رہا ہو اور آزمائشیں آ جائیں، مشکلات آ جائیں اور وہ اللہ کی مدد سے مایوس ہو جائے اور اسے لگے دنیا و آخرت میں اب اللہ اس کی کبھی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ رسی آسمان سے باندھ کر اوپر چلا جائے اور جو تدبیر کر سکتا ہے اس مصیبت کو، مشکل کو دور کرنے کے لیے جو کوشش کر سکتا ہے کر لے اور مشکلات کو روکنے کے لیے پورا زور لگا لے، لیکن وہ اپنی مدد خود کبھی نہیں کر سکتا۔ جی پیارے بچوں، مشکلات اور مصیبتوں کو دور کرنے کا حل یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، دعائیں کی جائیں، اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے، اللہ کی رسی کو تھاما جائے، اللہ کی معرفت پہچان حاصل کی جائے، اللہ کی محبت دل میں پیدا کی جائے، اور اللہ کی رسی یعنی قرآن اور حدیث کا علم سیکھا جائے، عمل کیا جائے اور دوسروں کو سکھایا جائے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔